अस्सलाम वालेकुम। विजन पॉइंट के साथ राहील मुआविया हाज़िर खिदमत है। और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से बॉर्डर गर्म करने का इंडिया ने पूरा एक जो है ना वो ड्रामा रचाया, और पहलगाम के अंदर एक फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद इक़दामात दर इक़दामात पाकिस्तान पर इल्ज़ामात, और उसके बाद गिरदर भभकियाँ जब हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और हमारी अफवाज हैं वो उनका मुंह तोड़ जवाब देते हैं, तो उसके बाद वो जो है ना वो खामोश हो जाते हैं और फिर किसी नए चाल के जो है ना वो तैयारियों में नज़र आते हैं। मेरे साथ ताबिश कय्यूम साहब मौजूद हैं, मरकज़ी मुस्लिम लीग के ये तर्जुमान हैं। इनसे जानते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है और दर हकीकत इंडिया करना क्या चाह रहा है, क्योंकि जो इंडिया ने दावे किए थे गुज़श्ता चंद दिनों में, उनमें से अल्लाह का शुक्र है किसी एक पे भी पूरा नहीं उतर रहा। लेकिन वज़ीर इत्तलात जनाब अता तारड़ साहब की तरफ से जो वार्न किया गया और कहा गया कि ख़दशात मौजूद हैं कि भारत अगले चंद घंटों में कोई कार्रवाई कर सकता है, तो ये क्या ख़दशात हैं, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ ताबिर साहब मौजूद हैं। जी भाईजान, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये बताएं कि इस वक्त क्या चल क्या रहा है उधर, आपको क्या नज़र आ रहा है? देखें, जो कुछ भी ख़बरें हमारे सामने आ रही हैं पूरे मुल्क के सामने, जो रात अता तारड़ साहब ने बात की, इससे पहले कल हमने देखा कि डीजी ISPR साहब ने एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बड़े ज़बरदस्त शवाहिद पूरी दुनिया के सामने रखे कि बाकायदा इंडियन आर्मी जो है वो इन्वॉल्व है पाकिस्तान में दहशतगर्दी में। तो ये एक ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन है कि कई सालों से हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में दहशतगर्दी ख़त्म हो गई, हमारे पड़ोस के अंदर बहुत बड़ी जंग थी वो ख़त्म हो गई, तो उसके बावजूद पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी का मरकज़ बना हुआ है। यानी आए रोज़ धमाके, आए रोज़ किलिंग्स, आए रोज़ यहाँ पे अटैक्स, मुस्तकिल ये वाक़यात चल रहे थे और पाकिस्तान बड़े सब्र के साथ अपने अफवाज के ऊपर होने वाले हमले, आवाम के ऊपर होने वाले हमले, जाफ़र एक्सप्रेस जैसे हमले, इन सब को बर्दाश्त कर रहा था। लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क के तौर पे पाकिस्तान ने किसी पर इस तरह इल्ज़ाम नहीं लगाए, किसी पर हमला करने की बात नहीं की, कोई ऐसी चीज़ नहीं की। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की एक, मैं समझता हूँ, बहुत ज़बरदस्त एक स्ट्रेटिजिक रिस्ट्रेंट था, पेशेंस थी, और एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क का एक पाकिस्तान ने हमेशा मुज़ाहरा किया। लेकिन हमारा पड़ोसी मुल्क जो है वो कई दिहाइयों से, और ख़ास तौर पे मैं ये समझता हूँ कि आज जो हालात हैं उसकी सबसे बड़ी वजह ये कि वो ये समझते हैं कि ये कौम अंदर से तकसीम हो चुकी है, ये आपस में लड़ चुके हैं, इनको कोई परवाह नहीं है कितने हमले हो रहे हैं, ये सिर्फ अपनी कौम, अपने सूबे या अपनी पॉलिटिकल पार्टी की हद तक जो है वो इंगेज हो चुके हैं। तो इससे बेहतर मौका नहीं है कि अब हम कोई बड़ी जारियत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करें। तो आपको क्या लगता है, देखा नहीं आपने कि जो पाकिस्तानी अवाम ने उसका रिस्पॉन्स किया है और हमें जो है ना बड़ी यकजहती नज़र आई है, और बड़ी देर बाद एक नई यकजहती नज़र आई है, बावजूद इसके कि सियासी इख्तलाफात हैं, मजहबी इख्तलाफात हैं, लेकिन भारत की जानिब से दी जाने वाली धमकियों पर पाकिस्तानी अवाम की तरफ से जो तासुरात गए हैं उस पर आप क्या कहते हैं? देखें, पाकिस्तानी कौम अल्हम्दुलिल्लाह जब भी हिंदुस्तान ने कभी कोई ऐसी हिमाकत करने की कोशिश की है, तो ये वो कौम है कि जिसके बड़ों ने कुर्बानियाँ देकर ये मुल्क हासिल किया था। और हिंदुस्तान का जब मामला हो तो ये सारी कौम जमा हो जाती है, सारे इख्तलाफात भुला देती है। और यही चीज़ हमने इस दफ़ा भी देखी कि जैसे ही ये मामला हुआ तो फ़ौरी तौर पर अगले ही दिन पूरे मुल्क में लोग निकले, उन्होंने पाकिस्तान के परचम उठाए, उन्होंने अपनी अफवाज के साथ कंधे से कंधा मिला के जो है खड़े होने की बातें की। आज भी हम देख रहे हैं रोज़ाना हर तंजीम, हर जो है जमात, हर कोई जो है ना वो इस वक्त जिन जज्बों का इजहार कर रहा है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह बात है। और हमेशा हिंदुस्तान से यही मिसकैलकुलेशन हुई है कि जितने भी हमारे आपस के मसले हों, लेकिन हिंदुस्तान के मामले में, अपनी मुल्क की सालमियत के मामले में, अपने नज़रिए के तहफ़्फ़ुज़ के मामले में ये कौम कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। सर, DG ISPR साहब ने जो प्रेस ब्रीफिंग दी और उसके बाद पूरी दुनिया के सामने उन्होंने वजाहत के साथ चीज़ें सामने रख दी कि देखें भारत हमारे मुल्क में किस तरह से दहशतगर्दी में मुलव्वस है, और हमने तो सबूत आपके सामने पेश कर दिए। लेकिन भारत ये बार बार क्लेम करता है इनके यहाँ कोई भी वाक़या हो जाए, इनकी अपनी सिक्योरिटी जो है ना वो फेल हो जाती है, इनके अपने अंदर कोई मामला हो जाता है, फट हम हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा देते, लेकिन सबूत कहाँ है? अब तक कोई सबूत पेश कर सके भारत? देखें, ये इतनी सिंपल बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि हमारी एक बिलूम शॉर्ट टर्म मेमोरी का मसला कौम का हमारा होता है। हम भूल जाते हैं कि आज से चंद साल पहले क्या कुछ होता रहा है। तो हिंदुस्तान ने एक पूरा नैरेटिव जो है दुनिया के सामने रखा है,
اور اس نیریٹو پہ وہ ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹا، بلکہ میں یہ کہوں گا کئی میل اور کئی کلومیٹر وہ آگے بڑھ چکا ہے، اور یہاں تک صورتحال آ گئی ہے کہ وہ ایک فالس فلیگ آپریشن کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ پاکستان کا پانی بند کرنے کی بھی بات کرتا ہے، حملہ کرنے کی بات کرتا ہے۔ تو اس کے پیچھے ان کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارے اینڈ سے بھی بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں، ہماری حکومتوں کے اینڈ سے ہماری کوئی کنسسٹنٹ پالیسی نہیں رہی کشمیر پر یا اوور آل ہندوستان کے حوالے سے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے پاکستان کو جو آئسولیٹ کرنے کا اعلان کیا تھا وہ اس پر گامزن ہے۔ چاہے آپ اٹھا لیں، پاکستان میں آپ کو یاد ہوگا ایک ٹائم تھا کہ فرانس کے انجینئرز پہ حملہ ہوا، ٹھیک ہے، بے نظیر بھٹو صاحبہ کے اوپر اٹیک ہوا، مشرف صاحب پہ بھی ہوا، اسی طرح 7 کے جو ہے نا یعنی اس پر وہاں پہ مزار پہ بھی ہم نے دیکھا، پارکوں کے اوپر، اے پی ایس کے اوپر، سری لنکن ٹیم کے اوپر، یعنی کوئی ایک سیگمنٹ اور سیکٹر آپ بتا دیں کہ جس کو ہندوستان نے چھوڑا ہو۔ ہر گروپ کے پیچھے اگر آپ اٹھائیں تو فائنینسنگ کس کی ہوتی ہے؟ ہندوستان کی ہوتی ہے۔ ان کی ٹریننگ کہاں سے ملتی ہے؟ انڈیا کی طرف سے ہوتی ہے۔ لیکن ہماری ہی حکومتیں آ کے ان سے دوستی کا ہاتھ بھی بڑھا رہی ہوتی ہیں، ان کو جناب گھروں پہ بھی بلا رہی ہوتی ہیں، ان کو شادیوں میں بھی انوائٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ آج تک ہم نے ان سے حساب نہیں لیا کہ بھئی اتنے ہمارے بچے، ہمارے علماء، ہمارے لوگوں کو تم نے قتل کر دیا، مزدوروں کو بلوچستان میں مار دیا، افواج کے اوپر حملے ہو گئے، لیکن ہمارا ہندوستان کے بارے میں کلیئرٹی آج تک نہیں ہو سکی۔ وہ چند حملے اپنے گنواتے ہیں جن کے بارے میں دنیا کہتی ہے کہ یہ ثبوت آج تک ہندوستان نہیں دے سکا کہ وہ کیے کس نے، ٹھیک ہے۔ وہ چند 4-5 حملے لے کر وہ جنگوں کی باتیں کرتے ہیں، اور جو ہے نا جنگ کے بعد آ کے وہ پھر پاکستان کے اوپر پابندیاں لگواتے ہیں، فیٹف جیسے معاملات ہوتے ہیں، اور ہم مزید بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ہندوستان کی ایک بڑی ملٹی پرونگ اسٹریٹجی ہے جس کے اوپر وہ کئی سالوں سے گامزن ہے، اور اس کا ایک چھوٹا سا عملی نمونہ یہ آج کا کرائسس ہمیں جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، یہ والا جو پہلگام والا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو افواج ہیں، آئے روز میں آپ صرف اندازہ لگائیں کہ ہمارے کتنے سپاہی، کتنے جوان شہید ہوئے پچھلے 2 سالوں کے اندر، کبھی بارڈر کے اوپر، کبھی پوسٹ کے اوپر، مختلف جو ہے نا اٹیکس گروپس کر رہے ہیں۔ ایون کہ انہوں نے سی پیک کو جو ہے نا وہ ڈیمیج کرنے کے لیے چن کے جو چائنا سے آئے ہوئے ہمارے مہمان تھے ان پہ اٹیکس کروائے، چائنیز پہ اٹیک ہوئے ہیں، مطلب فارنرز پہ ہوئے ہیں۔ ایئرپورٹ پہ جو ریسنٹ کراچی ایئرپورٹ کے اوپر آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو اتنے یعنی خوفناک اٹیکس ہو چکے ہیں، لیکن پاکستان اپنا کیس دنیا میں پریزنٹ نہیں کر پایا، اور ہندوستان ایک چھوٹا سا واقعہ جو بھی یعنی وہ خود جس کو وہ فالس فلیگ کرتے ہیں اس کی آڑ میں وہ پورے پاکستان کو مٹانے کی بات کرتے ہیں، اور دنیا ان کو جو ہے وہ فری پاس دے رہی ہے۔ اس وقت جو ہماری خارجہ پالیسی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہماری خارجہ پالیسی جو ہے اس پہ مطمئن ہوا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، ابھی تو پاکستان کے سروائیول کی بات ہے نا، یعنی ہندوستان نے جب پانی بند کرنے کا کہہ دیا، وہ آپ پہ اسٹرائک کرنے کے لیے تیار بیٹھا، پھر تو پیچھے رہتی کوئی چیز نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں تو ساری جماعتوں کو، ساری تنظیموں کو، ہر شخص کو اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، اور جذبے ہیں بھی ابھی اس طرح کے، لیکن ہمیں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے بات کہ یہ جو جس حد تک ہم اپنی ڈویژنز کو پولیٹیکل اور اپنے یعنی چاہے وہ مسالک کے اعتبار سے ہو، سیکٹیرین معاملات میں ہو، تو اب گنجائش نہیں ہے۔ اس وقت واضح طور پہ آپ کا دشمن اعلان کر چکا ہے آپ کو مٹانے کے لیے۔ اور میں ایک بہت اہم پوائنٹ آپ کو بتاؤں، یہ صرف معاملہ ہندوستان کا نہیں ہے۔ میری اسیسمنٹ کے مطابق ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم مڈل ایسٹ پہ غور کریں تو اسرائیل نے اپنی جو گریٹر اسرائیل کی اسٹریٹجی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے غزہ کی سچویشن کا فائدہ اٹھایا، اور پورے مڈل ایسٹ کے اندر، چاہے وہ یمن ہو، لبنان ہو، چاہے وہ سیریا ہو، چاہے وہ یمن ہو، ہر جگہ وہ اٹیکس کر رہے ہیں، اور پورے مڈل ایسٹ کو انہوں نے سبڈیو کیا ہوا ہے۔ واحد تھریٹ جو وہ سمجھتے ہیں کہ جی ایک ایسا ملک پاکستان ہے دنیا میں کہ جو ہماری ریچ سے باہر ہے اور جس کے پاس نیوکلیئر ویپن ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے خبر بھی سنی ہوگی کہ اسرائیلی جو آفیشلز ہیں وہ سری نگر کے اندر موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ ہندوستان اور جو نیتنیاہو ہوئے ان کی ملاقاتیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ہسٹورک ان کے اسٹریٹجک تعلقات، ان کے بہت زیادہ تعلقات ہیں، یہاں تک کہ انڈیا اور اسرائیل کی سیاحتی پارٹنرشپ سب سے بڑی پارٹنرشپ، اور اسی کے علاوہ یہ دفاعی پارٹنرز بھی ہیں، اور انڈیا اور اسرائیل کے تعلقات تو مضبوط تعلقات ہیں۔ دیکھیں، میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو جنگ ہے جو ہندوستان پاکستان پہ مسلط کرنا چاہتا ہے، اس کے اندر کنورجنس ہے زائنسٹ اور ہندوتوا کے ایجنڈے کی، ٹھیک ہے۔ ایک طرف سے ہندوتوا قدم بڑھانا چاہتی ہے، ادھر سے زائنسٹ بڑھانا چاہتے ہیں، درمیان میں پوری مسلم ورلڈ ہے،
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات ونڈیکیٹ ہوتی ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح نے 1946 میں جا کے ایجپٹ کے اندر عرب جو وہاں کے حکمران تھے ان کو کہی تھی کہ پاکستان کا بننا دراصل مسلمانوں کے تحفظ اور مڈل ایسٹ کے کو ہندو امپیریلزم سے بچانے کے لیے. اس وقت تو اسرائیل نہیں بنا تھا, 47 میں جا کے بنا ہے. تو یہ درمیان میں اس وقت پاکستان کے رول کو ہمیں بھی سمجھنا چاہیے اور ہمارے لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ وہ واحد ملک ہے جس کو مٹانے کے لیے دونوں طرف کی, ایک طرف زائنسٹ ایک طرف ہندوتوا کی قوتیں جمع ہو چکی ہیں. بہت شکریہ آپ کا جی. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں جو حالات بن رہے ہیں, اور یہ کوئی اتفاق نہیں ہے کہ جب اسرائیل غزہ پہ پوری طرح سے قابض ہونے کی تیاری کر رہا ہے اور وہاں پہ اپنے ظلم اور بربریت کی تاریخ رقم کر رہا ہے, عین اسی موقع پر بھارت جو ہے وہ پاکستان کے اوپر اٹیک کی باتیں کر رہا ہے. تو یہ در حقیقت یہاں پہ پاکستان کو الجھانے کا مقصد جو ہے وہ غزہ میں اسرائیل کو تحفظ دینا اور اس کو سپورٹ کرنا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.